بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ نے اپنی ڈیٹیل ججمنٹ جاری کر دی ہے، 111 پیج پہ صفحات پر یہ ہے، اور تقریباً 100 دن لگے ہیں ان کو نکالنے کے لیے۔ فیصلہ تو انہوں نے 5 دن میں دے دیا تھا جب انہوں نے کیس سنا تھا، لیکن ججمنٹ انہوں نے نکالی ہے تقریباً 97-98 دن کے بعد، تقریباً ایک صفحہ ایک دن میں لکھا ہے۔ اور بالکل لگتا ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد جو پہلے 5 دن فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد بہت حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں سے بھی ان کو پکڑا نہ جائے۔ بہت افسوسناک ڈیٹیل فیصلہ ہے، بہت خطرناک ہے، اور پاکستان کی سالمیت پر ایک کاری ضرب ہے۔ یہ وہی گٹھ جوڑ ہے جو پچھلے ہمارے تقریباً 1954 سے لے کر آج تک ہو رہا ہے۔ ایک فوجی آمر، ایک فوجی جرنیل، ایک بہت ہی نااہل اور کرپٹ اور سپائن لیس عدلیہ، اور کرپٹ پولیٹیشین کا گٹھ جوڑ، ان تینوں نے مل کر اس ملک کو لوٹا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، پھر سے دہراتا ہوں، کہ پچھلے 60-61 سال سے 4 فوجی آمر اور 2 خاندانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، اور اب بھی پوچھتے ہیں کہ اس ملک کو لوٹا کس نے۔ پاکستان پس گیا، غریب پس گیا، پاکستان تباہ ہو گیا، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی، ہر چیز پاکستان کی ختم ہو گئی، لیکن یہ 3 ادارے جو ہیں یہ زبردست مضبوط ہو گئے۔ فوج اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ، سب سے امیر ادارہ، ہر چیز پر اس کی حکمرانی ہے۔ اس کے سینئر لیڈر ایسے ملک میں رہتے ہیں جیسے کہ کوئی یہ نواب کی جاگیر ہو۔ عدلیہ جو ہے وہ بھی زبردست زبردست، طاقتور، مضبوط، اور ان کے آپ پرکس دیکھیں، ان کے پریولیجز دیکھیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اور تیسرے ہمارے کرپٹ سیاستدان، امیر سے امیر، اربوں کھربوں پتی بن چکے ہیں، لیکن ملک غریب۔ تو کس نے لوٹا ملک؟ کس نے تباہ کیا ملک؟ کس نے انتظامی ڈھانچے کو تباہ و برباد کیا؟ کس نے بیوروکریسی کو تباہ کیا؟ کس نے پولیس کو تباہ کیا؟ کس نے پوری عدلیہ کو، لوور اور اپر جوڈیشری کو تباہ کیا؟ یہ سوال کا جواب ہم سب کو پتہ ہے۔ تو یہ آخر یہ جو 1954 سے پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یہ ان 3 انسٹیٹیوشنز کا آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اس فیصلے کی جو سب سے دکھ دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے کی اصل جڑ تھی، جس چیز کی وجہ سے انہوں نے بڑے نڈر ہو کے اور بڑی قرآنی آیتوں کو کوٹ کر کے کہا کہ جی ہم تو ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم تو جی آئین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن، یہ ہے آئین کی پروٹیکشن، کہ آپ نے ایک جرنیل جس نے ایک بیرونی ملک کے ساتھ ایک کانسپریسی کو ماسٹر مائنڈ کیا، اندر سے اس نے ایک مافیا، کرپٹ مافیا کو ساتھ ملا کے ایک اچھی بھلی حکومت کو نکال دیا، اور آپ نے اس فیصلے کو آئین کے مطابق قرار دیا اور قانون کے مطابق قرار دیا، اور آپ اندھے تھے، گونگے تھے، بہرے تھے کہ آپ کے سامنے جو خرید و فروخت ہو رہی تھی لیجسلیٹرز کی، اس وقت کہاں تھی لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن؟ کہاں تھی پاکستان کی آئین کی پروٹیکشن جو سر عام نیلام ہو رہی تھی؟ ایسے اگر ملک چلانا ہے تو یہ ملک نہیں بچ سکتا۔ یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، آج کا وی لاگ بہت چھوٹا ہے، اسی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ آپ لمبا وی لاگ نہ کیا کریں، میں کوشش کروں گا 10 منٹ میں ختم کرنے۔ اگر ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، ہمارے پاس 3 راستے ہیں،
وہ 3 راستے جو ہیں اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریفارم ہونی ہے 3 انسٹیٹیوشنز کی، فوج کی، جوڈیشری کی اور ہمارا پارلیمنٹری گورننس کے نظام کی. اس کے بعد ہی ریفارم ہوگی بیوروکریسی کی اور پولیس کی، اور شاید ہمیں نئے صوبے بنانے پڑیں 25-26. لیکن وہ ہوگا کیسے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں ہو از گوئنگ ٹو بیل دا کیٹ، بلی کے گھنٹی کون باندھے گا؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام کے سامنے 3 راستے ہیں، یا پاکستان کے سامنے 3 راستے ہیں. یا تو جنرل باجوہ صاحب اس ساری چیز کو ختم کر کے واپس لے جائیں، یا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھی ان کو گھر بھیج دیں، یا سپریم کورٹ کو کوئی عقل آ جائے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئے گی، اور وہ اس سارے نظام کو ٹوٹنے سے بچائیں، یا پھر لوگوں کو اپنے ہاتھ میں اپنا حقوق لینے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. یہ اس سے کم نہیں ہو سکتا. جو 17 جولائی کو الیکشن ہونے والے ہیں لاہور میں، پنجاب کے اندر، یہ بتا دے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. اگر تو ان الیکشن میں دھاندلی کی گئی اور کسی بھی طریقے سے حمزہ شہباز کو چیف منسٹر رہنے دیا اور دھاندلی کر کے ایسی سیٹیں کر دیں، تو پاکستان کے اندر پھر لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، بڑھنا پڑے گا، آگے آنا پڑے گا. ورنہ آپ سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے ساتھ پچھلے 70-75 سال سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہی ہوگا. سب سے بڑا ریفارم جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے جب ہم نے طاقت واپس لیں گے اپنے ہاتھوں میں، اور عمران خان جیسا پرائم منسٹر آئے گا. فوج کا ریفارم، دیکھیں یہ بڑی ضروری چیز ہے، اور میں چھوٹی سی بات کروں گا اگلے 3 منٹ میں کہ فوج کی آپ کو لیگیسی پتہ چلے. یہ وہ فوج ہے، اس کا کردار وہ ہے اور اس کا کلچر وہ ہے جو 1857 کے بعد انگریزوں نے ایک نئی فوج بنائی تھی جنگ آزادی کے بعد. اس فوج میں انہوں نے ان لوگوں کو نہیں رکھا جن لوگوں نے بغاوت کی تھی، خاص طور پہ جو ہائی کاسٹ ہندوز تھے اور جو پڑھے لکھے مسلمان تھے، خاص طور پہ جو کہ بنگال میں تھے. اس وقت 3 فوجیں تھیں جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھیں. ایک بامبے پریزیڈنسی کی فوج تھی، ایک مدراس پریزیڈنسی کی فوج تھی، اور ایک بنگال پریزیڈنسی کی فوج تھی. 1857 کے بعد جب برطانیہ نے حکومت کو سنبھالا، انہوں نے ان 3 فوجوں کو ختم کر کے انڈین آرمی بنا دی، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا عجیب ایک شروع کیا کہ جی مارشل ریسز، جنگجو قوم ہیں، ہم ان کو رکھیں گے. اب وہ جنگجو قوم پتہ ہے کیا؟ جنگجو قوم وہ ہوتی تھیں جن کو انگریز سمجھتے تھے کہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بالکل غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں، بغاوت نہیں کریں گے. اور میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے ان لوگوں کی جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جنگجو قوم ہوگی. یہ لسٹ اگر آپ پڑھیں تو میں تو کہتا ہوں کہ آدمی کو شرم آ جاتی ہے کہ سن کے کہ یہ کون سی قومیں تھیں جن کے انہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ بڑی زبردست قومیں ہیں. بہت ہیں، لیکن میں چند بتاتا ہوں آپ کو جس کو انہوں نے کہا یہ جنگجو ہیں، ان کو ہم نے فوج میں رکھنا ہے اس لیے کہ ان کو ہم قابو کر سکتے ہیں، یہ بغاوت نہیں کریں گے، یہ بڑے جس کو کہتے ہیں اسپائن لیس ہیں. یہ ہیں جی قومیں جن کو انہوں نے ڈالا ہے، اور بھی بہت ہیں لیکن یہ میں بڑی بڑی قوموں کا نام لیتا ہوں: ارائیں، عوام، بلوچ، گکھڑ، گجر، جنجوا، جاٹ، کمبو، کھوکر، مغل، پٹھان، راجپوت، قریشی، سیال، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے سید بھی تھے اس میں. یہ ہے ورثے میں، یہ وہ فوج ہے، اور اس کے اوپر حکمرانی صرف انگریز افسر کرتا تھا، اور اس کا ایک کام تھا کہ ان لوگوں سے جو ان کو حکم دیا جائے یہ حکم کو مانیں گے، اس حکم کے خلاف نہیں جائیں گے. یہی چلتا رہا نظام تقریباً 1930 تک، جب انہوں نے کہا کہ اچھا چلو بھائی اب ہم یہ انڈین آفیسرز بھی بنائیں، تو انہوں نے 2 کلاسز بنائیں: کنگ کمیشن انڈین آفیسرز اینڈ وائس رائے کمیشن انڈین آفیسر.
کنگ کمیشن انڈین آفیسر جو تھے وہ افسر تھے جن کو اجازت تھی کہ وہ انگریز ٹروپس کے اوپر بھی کمانڈ کر سکیں، اور وائسرائے کمیشن آفیسرز وہ تھے جن کو صرف انڈین ٹروپس پہ کمانڈ کی اجازت تھی۔ تو ان دو جو افسروں کا یہ سلیکٹ کرتے تھے، یہ انہی جنگجو قوموں سے کرتے تھے اور ایسے خاندانوں سے کرتے تھے جن سے ان کو مکمل یقین تھا کہ یہ تاج برطانیہ کو سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کر، معافی خان بند کر، ابن غلام بند کر ان کی خدمت کریں گے۔ پھر دوسری جنگ عظیم آئی، اور دوسری جنگ عظیم میں تھوڑا سا تشخص فوج کا تبدیل ہوا۔ یہ اب میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے ویلاگ ذرا فریکوینٹلی زیادہ کروں گا، لیکن یہ اگلے 5-6 ویلاگ میرے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہماری فوج کی جو کلچر ہے، اور ہماری فوج کی جو سوچ ہے، اور ہمارے فوج کے اندر جو ایک آمرانہ سوچ ہے، جو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ آیا کیسے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کے اہل و عیال کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ میں جلد ویلاگ کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں روز کروں اگلے 5-6 ویلاگ، کہ یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے ہماری یہ اشد ضرورت کیوں ہے، اور فوج کو ریفارم کرنے کے لیے اشد ضروری کیوں ہے۔ صرف لیڈرشپ کی ریفارمیشن نہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کے لیے ہماری فوج کی پوری تشخص، اس کی پوری آئیڈینٹی، اس کا پورا کلچر ہم نے چینج کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ الہی آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔